السلام علیکم دوستو، مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے فراموش ناقابل فراموش کے چوتھے حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویگن کی قریب المرگ بلی اور مرنجان مرنج مروا دینے والا ڈرائیور۔ ڈیفنس کے آر بلاک کے میرے نئے گھر نمبر 265 کے باہر سویر کی ابھی تک تاریکی میں ایک ویگن کا انجن خرخر کر رہا تھا، جیسے ایک قریب المرگ بلی خرخراتی ہے۔ میں ابھی چند ماہ بیشتر اپنے 22 جے گلبرگ والے تقریباً آبائی گھر سے ڈیفنس میں منتقل ہوا تھا اور ابھی تک اس گھر سے 35 برس کی رفاقت کے بعد بچھڑ جانے کی اداسی میں تھا۔ اگرچہ اس نئے گھر کی شانداری اور جدید سہولتوں سے میں لطف اندوز ہوتا، شکر کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیسا کرم کر دیا، تو اس نئے گھر کے باہر ایک فاقوں کی ماری ہوئی بلی کی مانند خرخر کرتی ویگن کا ڈھانچہ لرزتا تھا۔ طے پایا تھا کہ عاطف کی پسندیدہ ویگن میرے گھر پہنچے گی اور سب لوگ یہاں پہنچیں گے اور اس پر سوار ہو کر اللہ اللہ کرتے فراموش کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میں ویگن کی حالت کے بارے میں اگر فکر مند ہوتا تھا تو عاطف کہتا تھا کہ سر فکر ہی نہ کریں، ویگن اگرچہ پرانے ماڈل کی ہے لیکن اس کی نشستیں بہت آرام دہ ہیں، بس صوفے سمجھ لیجئے، فراموش تک یوں جائیں گے جیسے اپنے ڈرائنگ روم میں فروکش ہیں۔ اور میں نے عاطف کا اعتبار کر لیا کہ وہ ایک قابل اعتبار کھرا اگرچہ داڑھی والا نوجوان ہے۔ میں نے ویگن کی ظاہری حالت اور انجن کی بے سری اور رک رک جاتی کھڑکھڑاہٹ سے بے اعتنائی اختیار کی کہ عاطف پر ایمان رکھتا تھا، لیکن جب اس ویگن کا ڈرائیور سویر کی نیم تاریکی میں ظاہر ہوا تو میرا ایمان متزلزل ہونے لگا۔ وہ ایک ناتواں اور ڈولتا ہوا ڈرائیور تھا جو چرس کے سوٹوں کے بغیر گیئر بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ خوشگوار ہونے کی کوشش کی کہ اتنے طویل سفر کے دوران آپ کو مسلسل ڈرائیور کی چاپلوسی کرنی پڑتی ہے کہ واہ واہ استاد، تم تو ڈرائیونگ کے بادشاہ ہو، یوں ویگن چلاتے ہو کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ویگن چل رہی ہے، یہ ہنر تم نے کہاں سے سیکھا؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے زندگی بھر تم جیسا مشاق اور کاریگر ڈرائیور نہیں دیکھا۔ اگلے اسٹاپ پر تمہیں مرغ روسٹ کھلائیں گے، سگریٹ پیو گے۔ اور جب میں نے اس ڈرائیور سے خوشگوار ہونے کی کوشش کی جبکہ وہ تاریکی میں ظاہر ہوا تو مجال ہے کہ میری خوشگواری کے جواب میں وہ ذرہ بھر خوشگوار ہوا ہو۔ یوں لگتا تھا کہ اس نے پچھلی شب اپنے تئیں وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی کمر توڑ کوشش کی تھی اور ناکام رہا، اور اب ایک گہرے رنج میں مبتلا تھا، جیسے ایک پاکستانی اور ایک سردار کسی برطانوی شراب خانے میں ظاہر ہے شراب پی رہے تھے تو پاکستانی نے سردار کو چیلنج کیا کہ سردار جی، تم تو مت مارنے کے لیے شراب پیتے ہو، تمہیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کون سی اور کس برانڈ کی شراب پی رہے ہو؟ تو سردار نے چیلنج قبول کر لیا اور کہا تم اپنے خرچے سے مجھے شراب پلاؤ اور میں اس کا ایک گھونٹ بھر کر تمہیں بتا دوں گا کہ کون سی شراب ہے۔ پاکستانی نے سردار جی کے لیے مختلف شرابوں کے آرڈر کیے اور سردار صاحب اسے چکھتے اور کہتے یہ تو برگنڈی وائن ہے، فرانس کی کوئی آنکھ ہے یا فلاں برانڈ کی مالٹ وسکی ہے۔ پاکستانی نے دیکھا کہ سردار صاحب غتر بود ہو چکے ہیں تو اس نے اپنا خرچہ بچانے کی خاطر بار ٹینڈر کو کہا کہ اب سردار جی کے گلاس میں شراب کی بجائے سادہ پانی انڈیل دو۔ سردار جی نے جب پانی کا ایک گھونٹ بھرا اور پاکستانی نے پوچھا کہ شراب کا یہ کون سا برانڈ ہے تو اس نے کہا جون سا بھی برانڈ ہے، یہ چلنے والا نہیں، یہ کمپنی تو فیل ہو جائے گی، شراب میں نشہ ہی نہیں۔ یوں یہ ویگن تو چلنے والی نہیں تھی، یہ کمپنی تو فیل ہو جانے والی تھی، اور ڈرائیور کو حرام ہے کچھ پتا ہو کہ وہ کہاں ہے۔ سر یہ جوہر ٹاؤن ہے۔ نہیں تو ماڈل ٹاؤن ہے۔ نہیں جانا کہاں ہے؟ فراموش وہ کہاں ہے؟ ابھی نہیں پتا۔ تم یہ ویگن چلاؤ گے؟ کون سی ویگن؟ یہ ویگن؟ ہاں جی انشاءاللہ چلاؤں گا، پر جانا کہاں ہے؟ کامران یہ بندہ اس سے بیشتر ادھر شمال کی جانب گیا ہے۔ مجھے صرف تشویش نہیں، ایک بے چینی سی ہو رہی تھی، میری چھٹی حس دہائیاں دے رہی تھی کہ ویگن کا انجن بے حد بے سرا ہو رہا تھا جیسے کسی پاپ سنگر کا گلا ہو، اور ڈرائیور مرنجان مرنج مروا دینے والا صاف دکھائی دیتا تھا۔ گیا ہوگا سر، عاطف ان معاملات میں ازحد تجربے کار ہے۔ ویسے کامران کے لہجے میں بھی لکنت تھی، لیکن اس نے اپنے بہترین دوست کی پسند کا باہر توڑ دفاع کرنا تھا۔
میرا سامان حرب ایک رکسیک کی صورت میں پورچ میں کب کا بے آسرا پڑا تھا۔ ویسے یہ رومانوی تخیل اپنی جگہ کہ اکیلا درخت اور اکیلا شخص بہت دکھیارے اور غم کے مارے ہوتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ کسی ایئرپورٹ اسٹیشن یا کسی پورچ میں پڑا ایک رکسیک بھی بہت دکھی اور تنہا دکھائی دیتا ہے۔ کامران اور عاطف کے رکسیک آئے تو میرے رکسیک ان کی رفاقت میں چہکنے لگا، خوش ہو گیا۔ انہی دنوں سمیر کی غیر ملکی پوسٹنگ کے آرڈر آ گئے۔ وہ ہنوئی ویتنام میں پاکستانی سفارت خانے میں فرسٹ سیکرٹری کے طور پر مقرر ہو گیا۔ اس کا عہدہ ٹریڈ کونسلر کا تھا۔ اب یہ طے نہیں تھا کہ اس کی اپنے خاندان سمیت روانگی کب ہے۔ عین ممکن تھا کہ جب میں ہراموش کی وادیوں میں بھٹک رہا ہوتا تو وہ ویتنام کا مسافر ہو جاتا۔ چنانچہ ہم دونوں رنجیدہ تھے، کیا پتا اب کے بچھڑے تو۔ سمیر مجھے الوداع کہنے کی خاطر آنکھیں ملتا باہر آیا۔ کچھ دیر میرے رکسیک کو عجب نظروں سے دیکھتا رہا، پھر میرے کندھے پر ایک تھپکی دی، پھر اس ویگن تک نظر چلی گئی۔ ابا، آپ اس پر جائیں گے؟ اس دوران یکے بعد دیگر ہراموش کی بلندیوں کی جستجو کرنے والے ساتھی نازل ہونے لگے۔ شاہد زیدی، جس کی مونچھیں عمر شریف سے مشابہ تھیں اور اس کا ایک پاؤں مرد ہونے کے باوجود بھاری لگ رہا تھا، موصوف گرمیوں میں بلند پہاڑوں میں خجل خوار ہوتے ہیں اور موسم سرما میں پاکستان بھر میں جہاں کسی ایک جوہر کسی ندی نالے میں اگر ایک مچھلی بھی ہوتی ہے تو اسے شکار کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ایک پیارے لیکن خپتی شخص ہیں، شکار کردہ مچھلی کھاتے نہیں ہیں، اس کے پھڑکتے گل پھڑے پر ایک بوسہ دے کر اسے پھر سے پانیوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کسی ایک رات سرکنڈوں میں چل رہے تھے تو سانپ نے ڈس لیا۔ موصوف کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب اگلے روز ان کی ٹانگ میں سوجن ظاہر ہونے لگی اور چلنے پھرنے میں دشواری ہونے لگی تو ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس نے زیدی صاحب کی ٹانگ کو ٹھوک بجا کر دیکھا اور گمان ہے کہ ان کے درمیان کچھ اس نوعیت کے سوال جواب ہوئے۔ زیدی صاحب، پچھلے چند روز میں آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ دن کے وقت تو پورٹریٹیں بناتا رہا اور راتوں کو مچھلیاں پکڑتا رہا، تو کیا مچھلی کے شکار کے دوران آپ کو کبھی یہ محسوس ہوا کہ آپ کو کوئی کانٹا چبھ گیا ہے؟ کانٹے تو چبھتے رہتے ہیں، دیا رے دیا، کانٹا چبھا پاؤں میں والے کانٹے پر آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو کانٹا نہیں چبھا، ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور اس کا زہر آپ کی ٹانگ کو مفلوج کر رہا ہے۔ اگر آپ کل آتے تو شاید آپ کی ٹانگ کاٹنا پڑتی۔ فی الحال یہ ٹیکے لگوائیے اور یہ دوائیاں استعمال کریں۔ زیدی صاحب کی وہ ٹانگ، بائیں ٹانگ، مکمل طور پر صحت مند نہ ہو سکی۔ اس کی سوجن کے آثار باقی رہے اور وہ اس پر پٹیاں باندھ کر چلنے کے قابل ہوتے ہیں، مگر مچھلی کے شکار سے باز نہیں آتے۔ البتہ سانپ انہیں ڈسنے سے باز آ گئے کہ اس بابا جی پر اپنا زہر ضائع کرنے کا فائدہ، چلو کسی اور کو ڈستے ہیں۔ خواجہ تنویر، ملک سرفراز اور نسیم میری صبح کی سیر کے ساتھی لاہور کی سویر کی نیم تاریکی میں یکمشت ظاہر ہو گئے۔ ملک سرفراز حسب معمول ایک کلف سے اکڑی قمیض شلوار میں یوں اکڑا ہوا چلا آیا جیسے ابھی ابھی اس کے ختنے ہوئے ہوں۔ تنویر نے مجھ سے کلام کرنے سے بیشتر اس ویگن کی باڈی کے ساتھ کان لگا کر اس کے چالو ہو چکے انجن کی دھک دھک سنی اور کہنے لگا، تارڑ صاحب ذرا غور کیجئے۔ چونکہ وہ ٹویوٹا گارڈن کا کچھ چیئرمین وغیرہ تھا، کاروں کا کاروباری تھا، چنانچہ ان کے انجن کی خرخر سے پہچان جاتا تھا کہ اس میں کتنا دم خم ہے، اس لیے غور کرنا پڑتا تھا۔ اس ویگن کا انجن پنجابی فلموں کی کسی ہیروئن کی مانند دھک دھک کرتا ہے اور کبھی کبھی تھم جاتا ہے تو اس پر جانا ہے۔ اس دوران ویگن ڈرائیور میرے گھر کے آس پاس اندھیرے میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ واپس آ کر یوں ہی خلا میں گھورتا ہوا بولا، یہ جوہر ٹاؤن ہے؟ ہمارے رکسیک اور دیگر سامان ویگن کی چھت پر باندھا جانے لگا اور اس میں سرفراز اور تنویر کے وہ سوٹ کیس بھی تھے جو وہ امریکہ اور کینیڈا لے جایا کرتے تھے۔ تب کیا دیکھتے ہیں کہ اس نیم اندھیاری سویر میں میرے گھر کے سائے ایک سیاہ آڈی رک رہی ہے اور اس میں سے عادل برآمد ہو رہا ہے۔ وہ ہمارا ہم سفر نہ تھا، سفر سے بیشتر ہمیں خوشگوار سفر کی خواہش کرنے اور خدا حافظ کہنے کے لیے آیا تھا۔ میں اس کی چاہت سے متاثر ہوا اور کہا، عادل کیوں اتنی سویر بیدار ہوئے ہو؟ محض ہمیں الوداع کہنے کے لیے؟ تو وہ کہنے لگا، تارڑ صاحب میں تو ابھی سویا ہی نہیں، آپ کو رخصت کرنے کے بعد گھر جا کر سوؤں گا۔ عادل بیک وقت ایک الو اور شہباز تھا، وہ راتوں کو جاگتا تھا اور جب دن کی روشنی ہوتی تھی تو امریکہ کو پرواز کر جاتا تھا۔
شہباز کرے پرواز۔ اگرچہ یہ شہباز ذرا بھاری بدن کا تھا، پھر بھی نہایت سبک انداز میں پرواز کرتا تھا۔ دوستو، یہ تھا سفر نامہ حراموش ناقابل فراموش کا چوتھا حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔